بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد والیوم الآخر والبعث بعد الموت، قیامت پر ایمان لانے کا بیان۔ والیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، آخر یعنی آخری دن، والیوم الآخر یعنی آخری دن پر ایمان لانا یعنی قیامت کے دن پر۔ والبعث، بعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کو، بھیجے جانے کو، بعد الموت، موت کے بعد۔ تو موت کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے کو، اسے کہتے ہیں والبعث بعد الموت۔ اب قیامت پر ایمان لانے کا جو بیان ہے اس کے اندر 11 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، سوال منکر نکیر، یعنی قبر میں جو منکر نکیر فرشتے سوال کریں گے وہ۔ دوسرا قیامت، تیسرا میزان، چوتھا کتاب، پانچواں حساب، چھٹا سوال، ساتواں پل صراط، آٹھواں حوض کوثر، نواں شفاعت، 10واں جنت، 11واں دوزخ۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان سلسلہ وار تفصیل سے بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال منکر نکیر یعنی جو قبر میں ہوگا، اور قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ چونکہ مردے کے حق میں قیامت کی ابتدا یہیں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر عنوان قیامت کے تحت کیا گیا۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، قبر کے اندر بندے کو اگر مومن ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، خوشبوئیں آئیں گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ بولا جاتا ہے کہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے مومن کے لیے دور تک جہاں تک اس کی نظر جائے، اور کافر کے لیے بولا جاتا ہے کہ قبر دباتی ہے، ٹھیک ہے، اور قبر کا عذاب ہوگا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قبر ہے کیا؟ جب ہم بولتے ہیں کہ قبر، تو قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے مراد وہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں۔ جب عقائد میں بات ہوتی ہے قبر کی تو اس سے مراد عالم برزخ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب ہم بولتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا تو اس کا مطلب وہ صرف مٹی کا گھڑا نہیں ہے جس کے اندر مردے کو دفناتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ظاہری قبر ہے، لیکن بس وہ تو ایک دروازہ ہے، بندہ مرتے ہی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ ایک دنیا ہے، ہماری دنیا سے بھی بہت بڑی، کئی گنا بڑی دنیا ہے۔ اور کتنی بڑی ہے تو حدیث پاک میں اس کے تعلق سے آیا ہے کہ عالم برزخ اتنی کشادہ، اتنی بڑی ہے کہ اس کی نسبت اگر اس دنیا سے کمپیئر کریں گے تو جس طرح ایک ماں کے پیٹ کو، ماں کا پیٹ بھی ایک چھوٹی سی دنیا تصور کی جاتی ہے بچے کے لیے، تو ماں کا پیٹ اس کا سائز کتنا ہے، اور اس کو ہماری اس دنیا سے کیا نسبت ہے، کیا کمپیریزن کریں گے آپ؟ ماں کا پیٹ ہے اتنا، اور باقی پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی۔ تو جو ماں کا پیٹ ہے سمجھ لو کہ یہ ہماری دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی کی بڑی دنیا جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اتنی بڑی ہے عالم برزخ، ٹھیک ہے۔ برزخ کو برزخ کیوں کہتے ہیں؟ برزخ کا معنی ہے آڑ، پردہ، رکاوٹ۔ کسی دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ سورہ رحمان میں بھی یہ لفظ آیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان آڑ ہے کہ سمندر کے دونوں، سمندر کا پانی آپس میں ملتا نہیں، میٹھے اور کھارے پانی کا۔ تو یہ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ۔ تو یہ پردہ کیا چیز ہے؟ ہماری دنیا سے جب عالم برزخ میں بندہ چلا جاتا ہے تو ہم ادھر کے احوال کو دیکھ نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، اس لیے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے ہی بندہ مر گیا، اس کے مرنے سے لے کے دفن ہونے سے لے کے معاملات پورے برزخی معاملات ہیں۔
ٹھیک ہے، وہاں انسان کی پھر ایک حیات ہے، اسے برزخی حیات کہتے ہیں۔ میں نے حیات کی 4 قسمیں بتائی تھی، زندگی کی زندگیاں 4 طرح کی ہیں، ان 4 میں سے دوسری قسم ہے برزخی کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، جو موت کے بعد، یہ ہماری ظاہری موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہ آپ آج تک تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ مٹی کا گڑھا قبر ہے، آپ بول رہے ہیں کہ قبر یہ نہیں، عالم برزخ والا معاملہ ہے، کیسے؟ تو بالکل بات ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی قبر کے معاملات کرتا ہے وہ برزخ میں ہوتے ہیں، ورنہ آپ بولیں گے قبر ہے اتنی چھوٹی، اس میں فرشتے کیسا آتے ہیں، اتنی جگہ ہے کیا، آدمی اٹھ کے تو بیٹھ سکتا ہے کیا، 2 فرشتے آئیں گے پھر وہ کہاں بیٹھیں گے، ہاں سوال جواب کیسے کریں گے، پھر یہ اعتراض ہوگا۔ دوسرا اعتراض پھر آپ یہ بولیں گے کہ قبر میں تو جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے بولتے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ قبر اتنا نظر جہاں تک کشادی ہوتی بولتے تو قبرستان بھی ختم ہو جاتا، پھر باقی قبروں کا کیا، باقی قبروں کا کیا، باقی مردے کہاں جائیں گے، ہر ایک نیک ہے مان لو قبرستان میں، تو ہر ایک کو جہاں تک نظر گئی وہاں تک کشادہ ہونی چاہیے، پھر تو قبرستان ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر اتنی کشادہ کیسی ہوں گی باقی لوگوں کو، اگر ایک کو جتنا دے دیے فل ہو گیا سائز، تو باقی قبر والوں کو کیسا ملیں گی جگہ، تو پھر یہ اعتراض ذہن میں سوال اٹھ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، بھائی فرشتے عذاب دیں گے جگہ تو ہو، کہاں ٹھہریں گے، کیسے عذاب دیں گے، سانپ بچھو داخل ہونا سمجھ میں آتا ہے، باقی دوسروں کا، قبر میں آگ لگیں گی، ٹھیک ہے، قبر میں دوسری چیزیں بھی ہوں گی، دوسرے عذاب ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں عقل میں نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے، اگر اس کو عالم برزخ سے سمجھا جائے تو بالکل یہ ساری باتیں کلیئر ہوتی ہیں، ورنہ پھر آپ بولو گے کافروں کو تو جلایا جاتا ہے، انہیں تو دفنایا نہیں جاتا، انہیں تو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، کیا ان کو عذاب نہیں ہوگا قبر کا، جب وہ قبر میں دفنائے ہی نہیں گئے، کیونکہ آپ کے نظر میں قبر تو مٹی کا گڑھا ہے، وہ تو مٹی میں دفنا ہی نہیں گئے، ان کی راکھ بھی پانی میں بہا دی گئی، اب کیا انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ پھر ایک شخص ہے وہ جنگل میں تھا، شیر نے کھا لیا، قبر نصیب ہی نہیں ہوئی، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، تو کیا اب اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا، تہہ میں چلا گیا، مٹی نصیب نہیں ہوئی، دفن نہیں ہوا، تو کیا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ یہ سارے اعتراضات، یہ اشکالات ذہن میں آتے اس لیے ہیں کہ ہم قبر کو صحیح طریقے سے سمجھے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مٹی کا گڑھا قبر ہے، ایسا نہیں ہے، جب ہم قبر بولتے ہیں تو اس سے مراد عالم برزخ ہوتی ہے، ہمارے لیے ظاہری اعتبار سے وہ مٹی کا گڑھا جس میں ہم دفن کرتے ہیں، لیکن شریعت جب بولتی ہے کہ قبر میں حصہ یہ ہوگا، عذاب ہوگا وغیرہ، تو یعنی عالم برزخ میں یہ سب ہوگا، تو جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے عالم برزخ میں اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اب عذاب ثواب سارا کچھ اس کا وہاں ہوتا ہے، حساب کتاب سارا کچھ وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی دنیا ہے اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ تمہارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ وہ آڑ ہے، ایک پردہ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو سوال منکر نکیر، آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں، ورنہ جس حال میں ہو مردے کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر و نکیر آتے ہیں اور مردے سے یہ سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا ابھی انہوں نے کہ آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں سوال، نہ دفن ہو تو جہاں مرا اسی حال میں اس سے سوال، ٹھیک ہے، اگر شیر نے کھا لیا یا سمندر کی تہ میں چلا گیا تو اس کے لیے وہی قبر ہے، تو قبر صرف مٹی کی نہیں رہتی، کوئی بھی قسم کی ہو، لیکن وہ عالم برزخ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی مرنے سے فنا نہیں ہو جاتا، موت کہتے ہیں، مرنا کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، 2 چیزیں ابھی ایک ساتھ ہیں، دونوں الگ ہو گئی، اسے موت کہتے ہیں، فنا نہیں ہوتا، جسم فنا ہو جاتا ہے، مٹی ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، بٹ روح باقی رہتی ہے،
روح باقی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان پھر اس جہاں میں کسی اور بدن میں جنم بھی نہیں لیتا، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جسم فنا ہو گیا پھر جو ہے اس کو پنرجیون ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کو نیا جسم ملے گا اور اس جسم میں جا کے پھر اس کی نئی زندگی شروع ہوگی، بالکل نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد ایمان و کفر، نیک و بد اعمال کا ضرور بدلہ ملتا ہے، جس کا احساس قبض روح اور قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے، جہاں سے روح کی قبض ہونا شروع ہو گئی، اسی وقت سے اس کو احساس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ نیک ہے کہ بد ہے۔ تو جس حال میں سے مراد کیا کہ مثلا جل کر راکھ ہو گیا یا پانی میں ڈوب گیا ہے، درندے نے کھا لیا، اسی حال میں اس سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے؟ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال جو من رب کا ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا رب کون ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ بندہ اللہ کو مانتا تھا کہ غیر اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ غیر کی عبادت کرتا تھا۔ ہر شخص سے سوال ہوگا۔ پہلے کیٹیگرائزیشن کہ نام نہاد مسلمان تھا، یعنی اللہ کو ماننے والوں میں سے ہے کہ اللہ کو نہیں ماننے والوں میں سے؟ پہلا سوال ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا، کیوں میں نے مسلمان نہیں کہا، اللہ کو ماننے والا کہا، کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال کیا کر دیتا ہے؟ باقی کافروں کو جو بت پرست ہیں ان کو سیپریٹ کر دیتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ دوسرا سوال، اگر وہ نیک ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، کیا ہے؟ میرا پروردگار اللہ ہے۔ دوسرا اس سے پوچھا جائے گا کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، کون سے دین پر تو قائم تھا دنیا میں؟ اب یہ سوال کیا کرتا ہے؟ جو توحید پرست ہیں ان لوگوں میں سے معلوم کر لیتا ہے کہ ایک شخص یہودی ہے، نصرانی ہے، یا تو پھر مسلمان ہے۔ ماں دینوں کا تینوں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب ماں دینوں کا پوچھا جائے گا تو معلوم پڑے گا، وہ بولے گا میں عیسائی ہوں، دوسرا بولے گا میں یہودی ہوں، تیسرا بولے گا میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ تو مسلمان کیا جواب دے گا؟ دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اچھا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا وہ ومن نبی کا، اور تیرا نبی کون ہے، یعنی کس نبی کے پیروکار ہو تم، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان ہوگا تو کہے گا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کفار اگر دوسرا ہے، کوئی عیسائی ہو تو بولے گا کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی بولے گا میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر نبی مانا ہوگا تو کہے گا نا نبی ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے گا؟ وہ اللہ کا بیٹا، تو پھر تو پھنس گیا۔ دنیا میں تو اللہ کا بیٹا بولتا تھا، تو کیا قبر میں نبی بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ تو اس طرح سے یہاں کیٹیگوریکلی لوگوں کو سپریٹ کیا جاتا ہے، چھان چھان کر مومن کو نکالا جاتا ہے سوال کر کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب نیک ہوگا تو پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو 3 سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا ہا لا ادری، کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہوتی ہے اور ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر کا دبانا نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن بہت خفیف اور تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح جیسے درد سر کی شکایت پر ماں کیا کرتی ہے؟ پیار سے بچے کا سر دباتی ہے۔ تو اتنا تو مومن کو بھی دبائے گی قبر، مومن نیک جنتی بھی رہے گا تو بھی دبائے گی قبر۔ اور جو کافر ہوگا
تو پھر اس کو ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں قبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، زندوں کو اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر آپ قبر کھود کے دیکھنا چاہیں، مٹی ہٹا کر قبر کھود کر دیکھیں گے، بس دیکھوں واقعی قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا وہ گڑھے کے اوپر بات نہیں ہے، بات ہے عالم برزخ کی، اور عالم برزخ آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ بندہ ٹرانسفر ہو چکا ہے وہاں پر۔ اب اس کی مثال آپ بولیں گے یار ایک آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہے، مردہ قبر میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت دوزخ کا کیا کہتے ہیں اس کو علامات دیکھ رہا ہے، عذاب دیکھ رہا ہے، ثواب دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آپ کے سامنے ایک شخص سویا ہوا ہے اور آپ کھڑے ہوئے جاگے ہیں، آپ کے سامنے بس لیٹا ہوا آدمی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لیٹا ہوا آدمی خواب میں ہو سکتا ہے جنت دیکھ رہا ہو، دوزخ دیکھ رہا ہو، سیر کر رہا ہو، تاج محل دیکھ رہا ہو، گھومنے گیا ہو، یا تو پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو، لوگ اس کو مار رہے ہوں گے، اس کو تکلیف ہو رہی گی، وہ تڑپتا ہے نیند میں، پسینہ پسینہ ہوتا رہتا ہے، اس کا بدن فیل کرتا ہے درد، لیکن آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کیوں؟ اس کو کچھ، ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اس کے خواب کو نہیں دیکھ سکتے برابر، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے، مردہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس پر عذاب و ثواب ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، تو زندوں کی خبر نہیں ہوتی اگرچہ کہ ہم اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ قبر کا عذاب ہر کافر کو ہوتا ہے اور بعض گناہ گار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو قبر کا عذاب ہے، بلکہ کافر ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، تو اسے بھی قبر کا عذاب ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے، روح مرتی نہیں، اور جو یہ مانے کہ روح فنا ہو سکتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بد مذہب ہے، اس کا مذہب درست نہیں۔ موت کے بعد روح کی سننے، جاننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روح کی سننے کی کیپیسٹی، آج ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو سن لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد سننے کی صلاحیت اور بڑھ جاتی ہے۔ مردہ جب مر جاتا ہے، جب قبر پر زیارت کے لیے اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں تو اس کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے مردہ کہ میرے گھر کا کون سا رشتہ دار آیا ہے، میرا بیٹا آیا، بھائی آیا، بہن آیا، ماں باپ آئے، کون ہے، پہچان لیتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سوال ہوگا کہ کیا مرنے کے بعد روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو بھی گزرے گی روح ضرور اس سے متاثر ہوگی، اس کا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، اسپیشل پلیسز ہیں ان کے لیے، نیکوں کے لیے علیحدہ اسپیشل پلیسز ہیں، بروں کے لیے علیحدہ ہیں، جہاں جہاں جیسا جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہے وہاں چلی جاتی ہیں۔ تو روح کے مقامات کون کون سے ہیں؟ تو سنیں کہ کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحیں مختلف مقامات پر مقرر ہیں اور انہیں جہاں چاہے آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، گرین کلر کے پرندے ان کے اندر، اور جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اور کافر کی روحیں؟ فرمایا، ارشاد فرمایا سجین میں قید ہوتی ہیں۔ سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر رہتی ہے، قبر پر بھی روح آتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، بعض کی
زمزم کا جو کنواں ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمزم کے کنویں میں۔ بعض کی آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، جو بھی جیسا مرتبہ ہے آسمانوں پر ہوتی ہے، اور بعض کی آسمانوں سے بھی اونچی چلی جاتی ہے، اوپر بلند ہو جاتی ہے، اور وہ روحیں عرش کے نیچے قندیلوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نور کی قندیلوں کی طرح، اور بعض کی اعلیٰ علیین، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام وہاں پر اعلیٰ علیین میں وہاں ہوتی ہے۔ لیکن روح کہیں بھی موجود ہو، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ جو بھی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ روح کا دیکھنا قبر کے نزدیک جانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک پرندہ جیسے پنجرے میں تھا، اب اڑ کر آزاد ہو گیا، تو مومن کی روح اس طرح سے پنجرے سے، یعنی بدن کے پنجرے سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن کافر کی روح، خبیث روحیں جو ہے نا، کافروں کی روحیں، تو خبیث روحوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے، مختلف مقامات پر انہیں رکھا جاتا ہے۔ وہ آزاد نہیں گھومتی، بلکہ جہاں ان کی موت ہوئی، جہاں مردے کو جلایا گیا، یا اس کی قبر پر رہتی ہے۔ بعض کی جو ہے چاہے برہوت میں، یمن میں ایک نالہ ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ روحیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چاہے برہوت بولتے ہیں۔ اور بعض کی جو ہے نا زمینوں کے نیچے، پہلی، دوسری، تیسری، حتیٰ کہ سجین تک وہ زمینوں کے اندر قید رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جہاں پر مر گیا تھا، اس کے مرگھٹ پر جہاں اسے جلایا گیا تھا وغیرہ، تو وہاں بھی اس کی روحیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ لوگ قید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو انسانوں کی روحوں کا معاملہ ہوا، لیکن جانور میں بھی روح ہوتی ہے۔ جانوروں کی روحیں ہوا میں ادھر معلق رہتی ہیں، اور جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہیں، ان کا اپنے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جانوروں کی روحیں جب نکل جاتی ہیں تو کوئی تعلق ان کا جسم سے نہیں ہوتا۔ ایک غلط عقیدہ ہے جسے آواگون کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ خیال کہ موت کے بعد کسی روح جو ہے کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہو، چاہے وہ کسی انسان کا بدن ہو یا جانور کا، اسے تناسخ کہتے ہیں یا آواگون کہتے ہیں، اور یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح میرے بدن میں آ گئی، یا فلاں بزرگ کی روح میرے آنگ میں آ گئی، یا تعزیہ اٹھاتے ٹائم امام حسین آ گئے۔ یہ عقیدہ ایک کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، اسے آواگون کا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی غیر مذہبوں کا عقیدہ ہے۔ کوئی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ چلیں، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔